ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک دور کے شہر میں ایک بزرگ اور عادل بادشاہ رہتا تھا۔ اس کے دل کے قریب ایک چھوٹا سا راز تھا۔ اس کی طاقت اور دولت سے زیادہ محبت اس کو اپنی 5 بیٹیوں سے تھی۔ ہر بیٹی اپنے رنگ و انداز میں بے مثال تھی اور بادشاہ کے لیے انہی کا مسکرانا اس کا اصل تاج و تاج تھا۔ بڑی بیٹی کا نام بلرخ تھا، جو قدردان اور سمجھدار تھی۔ اس کا دل رعایت کے لیے دریا کی طرح تھا۔ اکثر لوگ اس کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے اور وہ صبر و سکون سے انہیں حل کرتی۔ دوسری بیٹی کا نام ماہنور تھا۔ وہ فن و ہنر کی ملکہ تھی۔ جب ستار کے تار بجتی تو آنگن چندنی سے روشن ہو جاتا۔ اس کے نغمے سے لوگوں کے دل پگھال جاتے اور غم دور بھاگ جاتا۔ تیسری بیٹی سنبل تھی۔ وہ کتابوں اور علم سے محبت کرتی تھی۔ دن رات قلم اور پرچائے اس کے ساتھی ہوتے۔ اس کے لفظوں سے ایسی حکمت تپکتی کہ دیواروں پر بھی روشنی اتر آتی۔ چوتھی بیٹی شیرین تھی۔ وہ اپنے نام کی طرح نرم مزاج اور شفقت سے بھری ہوئی۔ آنگن میں چھوٹے پرندوں کو دانہ دینا، غریبوں کے لیے روٹی تیار کرنا، یہ اس کا مشغلہ تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی کا نام پریہا تھا۔ وہ سب کی لاڈلی تھی۔ اس کی معصومیت ایسی تھی جیسے صبح کا پہلا پھول۔ جب وہ ہنسی تو پورے محل میں ایک روشنی کی لہریں دوڑ جاتی۔ ایک دن بادشاہ نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے اپنی بیٹیوں کو ایک امتحان میں ڈالیں۔ اس نے سب کو بلایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم پانچوں مجھے اپنی محبت کا انداز بتاؤ۔ کون سی بیٹی اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے؟ گلرخ نے کہا، ابا حضور، میری محبت ایسی ہے جیسے ایک سپاہی اپنی سرزمین سے کرتا رہے۔ میں آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتی ہوں۔ ماہنور مسکرائی، میری محبت آپ سے ایسی ہے جیسے سورج کی روشنی سے زمین محبت کرتی ہے۔ اگر روشنی نہ ہو تو زندگی کا رنگ ختم ہو جائے۔ سنبل نے قلم اٹھایا اور لکھا، ابا جان، آپ میری کتاب کی ایسی صفحہ ہیں جو بنا لکھے بھی سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ شیرین نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، میری محبت آپ سے ایسی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، بے خودی اور بنا حساب کے۔ پریہا چپ رہی۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، اور تم چھوٹی سی پریہا، تم کیا کہو گی؟ اس نے نرمی سے کہا، ابا حضور، میری محبت آپ سے نمک کی طرح ہے۔ یہ سن کر سب بیٹیاں اور محل کے لوگ ہنس پڑے۔ بادشاہ بھی پہلے سمجھ نہ سکا۔ اس نے کہا، بیٹی، یہ بھی کوئی مثال ہوئی؟ گلرخ، ماہنور، سنبل اور شیرین کی مثال تو قیمتی اور رنگین ہے، مگر تمہاری مثال صرف نمک۔ پریہا چپ ہو گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں یقین تھا۔ کچھ دن گزرے۔ ایک دن پریہا نے محل کے باورچی کو گپت طور پر کہا کہ ابا حضور کے دسترخوان سے نمک ہٹا دو۔ اس دن شاہی قورمہ، میٹھا پلاؤ، کباب، سب کچھ بنا، مگر نمک بالکل نہ تھا۔ بادشاہ نے جیسے ہی پہلی لقمہ لیا، اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ وہ حیرت سے بولا، یہ کھانا تو بے مزہ ہے، کس نے بنوایا ایسا؟ کب پریہا خاموشی توڑ کر بولی، ابا حضور، آپ نے پوچھا تھا میری محبت کا انداز۔ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، نمک کی طرح، اکثر نظر نہیں آتی، لیکن اس کے بغیر زندگی کا ہر لذت بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ اس نے پریہا کو گلے لگایا اور کہا، بیٹی، تو نے سب سے گہری بات سمجھائی۔ محبت رنگ، سر اور لفظوں میں خوبصورت ہو سکتی ہے، مگر اصل محبت وہ ہے جو زندگی کو معنی دے، جیسے نمک۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے اپنی 5 بیٹیوں کو اور بھی عزت دی۔ محل میں ایک نیا سبق روشن ہوا کہ اصلی محبت ہمیشہ چپ چاپ ہوتی ہے، مگر وہی زندگی کا اصل ذائقہ ہے۔ اور اس طرح وہ 5 بیٹیاں اپنے اپنے انداز میں پھولتی پھلتی رہی، اور ان کی کہانی شہر سے شہر میں اس طرح پھیل گئی جیسے ہوا اپنی خوشبو کو لے کر چلتی ہے۔